دیکھیے، آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ کووڈ کے ایک بار پھر تیزی سے بڑھنے کی وجہ سے مسجدوں کو، دھرم استھلوں کو اور دوسری بہت ساری چیزوں کو بند کرنے کا حکم آ گیا ہے۔ تو اب آپ لوگ جمع ہیں تو میں مختصراً آج ایک اہم بات سمجھا دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ توکل کیا ہے؟ توکل کا مطلب ہوتا ہے بھروسہ کرنا، لیکن جب اسلامی ٹیچنگ میں توکل ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ پر بھروسہ کرنا، یعنی توکل علی اللہ۔ توکل علی اللہ یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر اعتماد کرنا۔ اس معاملے میں لوگوں کی سمجھ میں غلط فہمی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی کریں اللہ کارساز ہے، اللہ سب کچھ دیکھ لے گا۔ ہم کاہل کی طرح بیٹھے رہے، اللہ ہماری روزی کا بندوبست کر دے گا۔ ہم کوئی تدبیر اختیار نہ کریں اور اللہ ہمارے مسائل کو حل کر دے گا۔ یہ قرآن و حدیث کی تعلیم اور ٹیچنگز نہیں ہے۔ قرآن و حدیث اس معاملے میں جو بات بتاتے ہیں وہ یہ ہے، مثال کے طور پر قرآن میں ایک آیت ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ حج کے درمیان لوگوں کا یہ مزاج تھا اسلام سے پہلے کہ وہ کوئی سامان وغیرہ اکٹھا نہیں کریں گے، اسباب کو مہیا نہیں کریں گے۔ تو اسلام نے اس معاملے میں انہیں رہنمائی دی اور کہا وَتَزَوَّدُوا، یعنی سامان راہ اکٹھا کر لو، زاد راہ اکٹھا کر لو، لیکن اس میں توازن نہ بگڑے۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، لیکن بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ یعنی جو اپنے حصے کا کام ہے، تم سفر پہ نکل رہے ہو، حج کے سفر کے لیے نکل رہے ہو، تو تم جو سفر سے متعلق ضروری چیزیں ہیں اس کو مہیا کر لو، لیکن ہاں یاد رکھنا اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ، تقویٰ ہی اہم ترین چیز ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اپنے حصے کا کام ہے سامان اکٹھا کرنا، اسباب کو مہیا کرنا، پھر اللہ کے حصے کا کام ہے کہ وہ اس سلسلے میں ہمیں کامیابی کی منزل تک پہنچائے۔ قرآن کی ایک دوسری آیت ہے وہ یہ کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، کہ جب تم اپنے معاملے میں فیصلہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، اور اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اس میں دیکھیے کیا کہا گیا۔ پہلی بات ہے یعنی انسان کا کام ہے اپنے معاملے میں فیصلہ کرنا، بہت زیادہ غور و فکر کر فیصلہ کرنا، اور جب فیصلہ ہو جائے تب پھر اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرنا، یعنی کسی بھی معاملے میں تدبیر اختیار کرنا، پلاننگ کرنا، ایفرٹ لگانا، یہ انسان کا کام ہے۔ ایفرٹ لگانے کے بعد نتائج کے معاملے میں اللہ پر کامل اعتماد کرنا، یہ مومن کا شیوہ اور طریقہ ہوتا ہے۔ ترمذی کی ایک روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ پر کامل اعتماد کرے تو اللہ اس کی روزی کا اسی طرح بندوبست کرتا ہے جس طرح وہ چڑیا کا کرتا ہے۔ چڑیا اپنے گھونسلے سے نکلتی ہے خالی پیٹ اور پھر پیٹ بھر کر واپس آتی ہے۔ اب اس حدیث پہ بھی غور کیجئے، اس روایت پر بھی غور کیجئے، کیا ہے؟ چڑیا اپنے بسیرے سے، اپنے گھونسلے سے، اپنے نیسٹ سے نکلتی ہے، کہاں؟ روزی کی تلاش میں، اور روزی کی تلاش میں جب وہ نکل پڑتی ہے تو پھر اللہ وہاں پر پہنچتا ہے اور اس کی روزی کا بندوبست کرتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ محنت اور ایفرٹ اپنا کام، تدبیر لگانا اپنا کام، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ اور کامل اعتماد کرنا۔ اب ایک شخص چھت کے اوپر چڑھ جائے، بہت زیادہ نمازی ہو، واقعتاً وہ متقی ہو، اور چھت پر سے کودنے کے بعد کہے کہ مجھے اللہ پر اعتماد ہے، اللہ بچا لے گا، یقیناً وہ نہیں بچائے گا، کیونکہ یہ قوانین فطرت اور لاز آف نیچر کے خلاف ہے کہ جب آپ بلندی سے کودیں آپ کو چوٹ لگے گی، تو چوٹ لگنے کے بعد آپ کو نقصان ہوگا، یہ لاز آف نیچر میں شامل ہے، تو اس کے خلاف نہیں جانا۔ آگ کی فطرت کو اللہ نے بتا دیا ہے کہ آگ آپ چھوئیں گے تو وہ آگ جلائے گی، لہٰذا جب آپ چھوئیں گے تو پھر وہ آپ کو بھی جلائے گی، آپ اس سے نہیں بچیں گے، خواہ آپ نمازی ہو یا پھر حج کرنے والے ہو یا پوری کی پوری دولت اللہ کی راہ میں لگانے والے ہوں، آپ کو اس کا نقصان برداشت کرنا ہوگا۔ اب کاہل کی طرح بیٹھے رہیں، کوئی محنت نہ کریں اور روزی کرتے رہیں، یقیناً اللہ روزی نہیں دے گا۔
چونکہ یہ قوانین فطرت کے خلاف ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں جو بیماریاں لگتی ہیں بیماریاں، تو اس کے بھی اسباب کو بتا دیا گیا۔ لہٰذا حدیث میں یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ کوئی بھی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج نہ ہو، کوئی بھی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج نہ ہو۔ یہ بتانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بیماری کے لگنے کا اصل ایک سبب ہے، اور جب سبب ہوتا ہے تو پھر اس کا کیور اور ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے۔ کوئی بے سبب ہو تب تو اس کا کوئی علاج نہ ہو، سبب ہے اس لیے علاج بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیورز کو بتا دیا کہ بیماری کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے، تو اس معاملے میں تمہیں حساس رہنا ہے، ایکٹیو رہنا ہے، اور اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانا ہے، اور جب بیماری لگ جائے تو اس کے علاج کی بھی تلاش کرنی۔ یہ نہیں کہ بیٹھ جاؤ مسجد میں اور تسبیح گنتے رہو بولو اللہ علاج کر دے گا، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے قائم کردہ قوانین اور لاز کے خلاف ہے۔ ہم اس لاز کے خلاف جا کر اس دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک شخص مسجد نبوی میں پہنچا اور وہ اونٹ سے آیا۔ اب اس نے پیغمبر اسلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ میں اللہ پر توکل کروں بغیر اونٹ باندھے، یا پھر اونٹ کو باندھوں اور پھر توکل کروں؟ رسول اللہ نے کہا کہ اونٹ باندھ لو اور پھر توکل کرو۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اونٹ کو باندھنا ہماری ذمہ داری، اب جب یوں ہی چھوڑ دیجیے گا تو اونٹ بھاگ سکتا ہے۔ اونٹ کو باندھنا ہماری ذمہ داری، اونٹ کو باندھنے کے بعد اونٹ کھول کر رسی بھاگ جائے یا وہیں رہے پھر اللہ کی کارسازی ہو۔ تو یہ ہے توکل کا مطلب۔ چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے با اختیار بنایا، اس کو دماغ دیا ہے، با اختیار بنایا ہے، اس کو وژڈم دی ہے، اس کو جسم دیا ہے، تو اب اس کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے دماغ کو استعمال کریں، اپنی حکمت کو استعمال کریں، غور و فکر کو استعمال کریں۔ یہ کوئی توکل نہیں ہے کہ آپ بس یوں ہی بولتے پھریں، لاپرواہی کریں، تدبیر اختیار نہ کریں۔ یہ تو اسلام کا مذاق اڑانا ہے، یہ اسلام کی تعلیم پر عمل کرنا نہیں بلکہ اسلام کا مذاق اڑانا ہے۔ دیکھیں دو چیزیں، ایک ہے کوشش، محنت، ایفرٹ، پلاننگ، اور دوسری چیز ہے ان ایفرٹس، کوشش، پلاننگ کا نتیجہ، یعنی نتیجہ ہے محنت۔ تو محنت، کوشش، پلاننگ، تدبیر، یہ انسان کا کام، اور اس کے بعد ان پلاننگ کا رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو مومن وہ ہے کہ تمام کوشش اور تدابیر کرنے کے بعد، ایفرٹ لگانے کے بعد وہ اللہ پر کامل اعتماد کرتا ہے۔ دیکھیے جب آپ ایفرٹ نہیں لگائیں گے، تدبیر نہیں کریں گے، تو پھر آپ پرابلمز میں پھنستے جائیں گے، مسائل میں پھنستے جائیں گے، آپ کے اندر کاہلی آئے گی، سستی آئے گی، یہ ایک پرابلم۔ اب اگر آپ اللہ پر توکل نہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد آدمی کے اندر مایوسی، فرسٹریشن پیدا ہوتا ہے۔ تو دونوں کام ہے، تدبیر بھی اختیار کرنا اور اللہ پر کامل اعتماد بھی کرنا، یہی مومن کا کام ہے۔ مومن کو اور سچے مسلمان کو یہی تعلیم دی گئی ہر معاملے میں، خواہ وہ تجارت کا معاملہ ہو، بیماری کا معاملہ ہو، یا پھر کوئی بھی معاملہ ہو، یہ دو پہلو ہیں، اس کو ہمیشہ سامنے رکھیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تعاون کا مسئلہ اسی طرح تھا جس طرح ہم ابھی 3 سالوں سے دیکھ رہے ہیں کووڈ-19 کا مسئلہ، ابھی جو ہم 2 سال 3 سال سے دیکھ رہے ہیں کووڈ کا مسئلہ، ٹھیک اسی طرح اس زمانے میں تعاون کا مسئلہ تھا۔ لیکن عام طور سے جو مسلمان تھے وہ اس سے بچے رہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان یعنی اسلام صفائی پہ اور کلینلینس پہ بہت زیادہ اسٹریس دیتا ہے، یعنی اتنا زیادہ اسٹریس ہے کہ حدیث میں ہے کہ صفائی آدھا ایمان ہے۔ یہ ہے ایمان، صفائی کا معاملہ۔ تو مومن بہت صاف ستھرا رہنے والا انسان ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کووڈ کے معاملے میں صفائی پر کتنا زیادہ فوکس ہو رہا ہے، یعنی یہ سب جو ہے سینیٹائزرز اور اس طرح کی جتنی چیزیں، یعنی یہ صفائی ہی کے ذرائع ہیں۔ لیکن جو مومن ہے وہ 5 وقت غسل کرے پابندی کے ساتھ، تو اس کو پھر اس طرح کی چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ تو اس وقت کے جو مسلمان ہیں اس طرح کے چیزوں سے بچتے تھے، صفائی کا احتیاط کرتے تھے، تو تعاون ان کو بہت زیادہ لپیٹے میں نہیں لے سکا تھا۔ لیکن جب صحابہ کو بھی باہر نکلنا پڑا، مثلا انطاکیہ اور حلب کے علاقے میں، تو پھر ان کا انٹریکشن دوسرے جگہوں سے ہوا۔ اب یہ علاقے جو ہے بیزنٹائن امپائر اور اسٹیٹ سے ملے ہوئے تھے، تو ان علاقوں میں بھی
تعاون کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اسی زمانے میں امواس میں بہت تیزی سے یہ تعاون پھیلا اور مور اور لیس 25,000 مسلمان اس میں مارے گئے، شہید ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جب دور خلافت تھا تو اس زمانے میں بھی تعاون کا بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا۔ اب دیکھیں، دو صحابہ کے درمیان کی گفتگو اور توکل کی جو بات سامنے آتی واضح ہو کے اس کو سمجھ لیجئے۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی اس علاقے میں تھے۔ حضرت عمر فاروق کا طریقہ تھا کہ وہ خود علاقوں میں جاتے تھے، چیزوں کا انسپیکشن کرتے تھے، سمجھتے تھے۔ تو آپ کا یہ تقریباً طے تھا کہ آپ امواس کے علاقے میں جائیں، لیکن ابھی آپ راستے ہی میں تھے کہ معلوم ہوا کہ وہاں تعاون پھیل چکا۔ آپ رکیں اور واپسی کا ارادہ کیا۔ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا، اب گفتگو کو سنیے، ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ اللہ کی تقدیر سے فرار اختیار کر رہے ہیں؟ یعنی کیا اللہ کے فیصلے سے آپ فرار اختیار کر رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے ابو عبیدہ، اگر یہ بات تمہارے علاوہ کوئی اور کہتا تب مناسب ہوتا۔ اصل ابو عبیدہ بھی بہت بڑے صحابی تھے، انٹیلیجنٹ تھے۔ اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ عمر فاروق جب زخمی ہوئے تھے تو زخم کی حالت میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں اپنے بعد ان کو خلیفہ نامزد کر دیتا۔ بہرحال اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کہا کہ اے ابو عبیدہ، آپ اپنے اونٹ کو چرانے کے لیے لے کر نکلیں میدان میں، اور ایک طرف سرسبز شاداب باغ ہے اور دوسری طرف بالکل بنجر۔ تو اگر آپ اپنے اونٹ کو سرسبز شاداب باغ میں کھلانے کے لیے چھوڑ دیں تو کیا یہ اللہ کی تقدیر سے فرار ہے؟ ہم دراصل ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف بھاگتے ہیں، یعنی ایک فیصلے سے دوسرے فیصلے کی طرف بھاگتے ہیں۔ دیکھیں کتنی شاندار مثال دی۔ یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انٹیلیجنس تھا، فراست تھی۔ لیکن کیا حضرت عمر فاروق کا یہ فیصلہ درست تھا؟ کیا اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ اس طرح کے ماحول میں فرار اختیار کیا جائے؟ پھر عین اسی وقت ایک اور دوسرے صحابہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں۔ وہ اس وقت گفتگو میں، کنورسیشن میں موجود نہیں تھے، وہ باہر کسی کام سے نکلے ہوئے تھے۔ وہ پہنچے اور انہوں نے جب کنورسیشن سنا تو پھر انہوں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق درست کہتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کسی علاقے میں تعاون پھیل جائے تو پھر تم وہاں مت جاؤ، اور اگر جہاں تم ہو وہاں تعاون پھیل جائے تو تم اس علاقے سے نکل کے دوسرے علاقے میں نہ جاؤ۔ یعنی جہاں بیماری ہے تم وہاں نہ جاؤ، اور جہاں اس طرح پھیلنے والی بیماری ہے وہیں تم ہو تو تم دوبارہ مت جاؤ تاکہ تمہاری وجہ سے یہ نہ پھیلے۔ یہ سن کر عمر فاروق نے کہا کہ مجھے اب اطمینان ہے۔ یہ ہے اسلامی تعلیم۔ اسی لیے ہمیں اس معاملے میں سماج کا ایک ذمہ دار شہری کا ثبوت دینا ہے، اور ہمیں اس معاملے میں ہر اعتبار سے سپورٹ کرنا ہے گورنمنٹ کا سپورٹ کرنے کا مطلب کیا؟ یہ فیصلے کس لیے ہو رہے ہیں کہ ہمارا سماج ہیلدی رہ سکے، ہم اپنے آپ کو تباہی سے بچا سکیں۔ یاد رکھیے کہ اس معاملے میں اگر ہم کوتاہی برتتے ہیں، نادانی کرتے ہیں، تو دو بھیانک قسم کی غلطی اور گناہ میں ہم پڑھتے ہیں۔ نمبر ایک کہ اللہ نے جو ہمیں صحت دی ہے اور ہمیں زندگی دی ہے، ہم اس کا مس یوز کر رہے ہیں، ہم اس کو فار گرانٹڈ لے رہے ہیں۔ ہمیں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی اور صحت کے بارے میں کیئرلیس انداز اختیار کریں، کیئرلیسنس کا طریقہ اختیار کریں۔ یہ امانت کے خلاف ہے۔ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، یہ صحت اللہ کی امانت ہے۔ ہمیں کوئی اختیار نہیں پہنچتا ہے کہ ہم لاپرواہی میں اور نادانی میں اپنی زندگی کو برباد کریں، اپنی صحت کو خراب کریں۔ دوسری بات، سماج کا مسئلہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وجہ سے لوگوں کے معاشی معاملے پر کتنا زیادہ اثر پڑا ہے۔ بہت سارے لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے۔ وہ لوگ جن کا کاروبار کچھ ایسا ہے جو سالوں بھر چل جائے تو انہیں نادانی نہیں کرنی چاہیے، انہیں نادانی پھیلانا بھی نہیں چاہیے کہ میری روزی روٹی تو چل رہی ہے، پھر دوسرے بھاڑ میں جائے۔ اس طرح کی سوچ ختم کیجئے۔ اس کو روکنے کا مطلب یہ ہے، اس میں سپورٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سماج کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کووڈ نے ایک بات اور ثابت کیا ہے کہ ہماری زندگی یہاں تنہا نہیں ہے، ہم سب ایک دوسرے پر ڈیپینڈ ہے۔ آپ دیکھیں یہ بیماری کیا ہے؟ یہ بیماری ایک دوسرے سے پھیلتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ میرا ہر عمل
آپ کے عمل پر اثر انداز ہوگا، آپ کے تمام اعمال ہمارے عمل پر اثر انداز ہوگا۔ کوئی اس دنیا میں آزاد نہیں ہے، سب ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ ریسپانسبل سٹیزن اور ذمہ دار شہری کا ثبوت دیجئے۔ اس معاملے میں جو بھی طریقہ بتایا جا رہا اس کو پوری طرح عمل کیجئے۔ 2-3 باتوں کا خوب خیال رکھیے، صفائی کا پورا اہتمام۔ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ بیچ بیچ میں پانی پیتے رہنا، تاکہ اگر وائرس اندر گھس گیا ہے تو وہ آپ کے پیٹ میں چلا جائے، اور پیٹ میں پہنچنے کے بعد جو آپ کے پیٹ کا ایسڈ ہے وہ اس کو کل کر دے، پیٹ کا جو ایسڈ ہے وہ اس کو کل کر دے۔ ماسک کا استعمال کرنا، دوری مینٹین کرنا، اس طرح کی چیزوں کا اہتمام کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ضرور ہم لوگوں کو محفوظ رکھے گا۔ بچے اور زیادہ عمر کے لوگ اس میں زیادہ سسپٹیبل ہیں، لیکن مسئلہ کیا یہ پھیلتا ہے، جوانوں میں وائرس داخل ہوگا، ہو سکتا ہے ان پر یہ برا اثر نہ ڈالے، لیکن وہ جا کے کسی بوڑھے کو اور بچے پر اس کا برا اثر ڈال دے۔ تو ہر آدمی کو احتیاط کرنا ہے۔ آج سے آپ کی یہ مسجد گورنمنٹ کے حکم کے مطابق، آرڈر کے مطابق یہ کمپلیٹلی بند ہوتی ہے، اور نماز اپنے اپنے مقام پر آپ لوگ پڑھیے گا آج کے بعد، ابھی کے بعد، اور جب پھر دوبارہ کوئی فیصلہ آئے تو اس فیصلے کے مطابق آپ لوگ مسجد میں داخل ہوں، اپنے اپنے مقام پہ جائیں۔ دیکھیے اگر احتیاط نہیں کیجیے گا تو یہ ساری دکانیں بند ہونی شروع ہوگی، معاش خراب ہوگا۔ 2-3 مہینے کے بعد رمضان ہے، خوب کوشش کیجیے، احتیاط کیجیے۔ رمضان میں تجارت اور بڑھتی ہے تو تجارت خراب ہوگی، معاش کا مسئلہ ہوگا، تو کوشش کیجیے، یہ احتیاطی تدبیر ہے کہ سب کچھ سدھر جائے۔ اللہ سے دعا کیجیے، سپورٹ کیجیے۔ آپ کا ایسا کرنا سماج کو سپورٹ کرنا، آپ کا ایسا نہ کرنا اس کا مطلب آپ دوسروں کے روزی روٹی سے بھی کھلواڑ کیجیے گا۔ دکانیں بند ہونی شروع ہوگی، سب کو مسئلہ پیدا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ یہاں بیٹھا ہوا ایک نوجوان اس کو فالو کرے گا۔ مسجد بند ہونے کے بعد بھی راستوں پر ادھر ادھر بلا وجہ نہیں گھومیے گا، ایک دوسرے کا خیال کیجیے گا۔ تو جو سنجیدہ نوجوان اور سنجیدہ بزرگ، ان کو میں یہ ذمہ داری دیتا ہوں کہ وہ ایک دوسرے کو یہ معاملہ سمجھائیں بھی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وبا سے بچائے۔